وہ صفات جو کیونکہ نام کسی کا چینج کرنا بڑا آسان ہے، اگر قرآن اللہ ہے اور رسول ہے اور وہ مومن جو رکوع کی حالت میں قادر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55۔ شیعہ اس سے اور اللہ یاری بھی اس سے امامت علی کو ثابت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور وہ کہتے ہیں یہ نص تھی، اور اللہ یاری تو یہاں تک جاتا ہے کہ اگر اللہ نام لے لیتا علی تو کئی علی پیدا ہوتے اور خلافت کا دعویٰ کر دیتے۔ یہ قرآن فہمی کا ایک نیا طریقہ ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا۔ یہ استدلالات کے نئے طریقے ہیں کہ نام نہیں آیا لہذا پکا ہو گیا مولا علی ہی مراد سے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ میں آپ کو قرآن پاک کی اس آیت کے متعلق وہ حقائق بیان کروں گا، ان آیات کا سیاق و سباق بیان کروں گا کہ یہاں ولیکم اللہ و رسول والذین آمنوا کا مطلب ہرگز خلافت ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا سیاق و سباق اور قرآن کا کانٹیکسٹ کیا یہ آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ شیعہ سنی کتابوں سب کو پتہ ہے کہ آپس میں ان کی کتابیں مختلف ہیں، لیکن قرآن پاک میں سب کا اتفاق ہے، قرآن پاک پہ استدلال کرتے ہیں دونوں۔ تو میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی وہی حقائق بیان کروں گا جو قرآن کے سیاق و سباق میں بیان کیے گئے، کہ یہاں ولایت کا مطلب ہرگز ولایت امر نہیں، ہرگز ولایت تصرف نہیں، ہرگز خلافت نہیں ہے، بلکہ یہاں موالات، محبت اور نصرت مراد ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بیان کر دوں کہ ایک ہوتا ہے شان نزول اور ایک ہوتا ہے ان الفاظ کا عموم۔ یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ وقت عموم لفظوں میں حضرت مولا علی کا نام نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علی کا نام آ جاتا تو پھر کوئی اور علی پیدا ہو جاتا، وہ کہتا کہ میں اسے مراد ہوں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جمع کے صیغے ہیں، ولیکم اللہ و رسول والذین آمنوا، والذین الذی کی اس میں موصول کی جمع اللذانی اور الذین، آمنا آمنوا جمع، تو لہذا یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ جمع کی صیغے ہیں، اور ایک قاعدہ ہے، اصول ہے، العبرۃ بعموم الالفاظ لا بخصوص السبب، کہ اعتبار ہوتا ہے لفظوں کے عموم کا، خاص سبب کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اگر اس سے مراد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا وہ واقعہ ہے کہ آپ نماز میں انگوٹھی صدقہ کر دیا آپ نے، اگر وہ واقعہ ہے تو بھی وہ خاص سبب ہے، اور اس کے الفاظ عام ہیں، اس سے مراد تمام مومن ہیں، اس سے مراد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اکیلے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ یاری کی علمی قابلیت پر جتنا رویا جائے کم ہے۔ ایک ہے قرآن پاک کی آیت، وہ قطعی الثبوت ہے، وہ قطعی الدلالہ، اس میں بیان کیا کیا گیا، وہ قطعی الدلالہ کیا ہے، وہ بات کی بات ہے۔ پہلے قطعی الثبوت، اب کہہ رہے ہیں یہ مولا علی کی خلافت پر دلیل ہے، تو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ یعنی اس کی دلالت بھی قطعی ہونا ضروری ہے، جبکہ دلالت قطعی موجود نہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو روایت بیان کی جاتی، اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو وہ خلافت کی دلیل پھر بھی نہیں بنتی، لیکن اگر دوسرے اعتبار سے اینگل سے بات کی جائے تو اس روایت کو ثابت کرنا پڑے گا ان کو سند صحیح کے ساتھ کہ وہ روایت ہے، اور سند صحیح بھی نہیں چلے گی، بلکہ تواتر ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعتاً اس سے مراد مولا علی ہی ہیں۔ پھر بھی اگر ثابت بھی کر دیا تواتر بھی، تو پھر بھی اس کے اندر بیان کیا کیا گیا ہے، یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حالت رکوع میں انگوٹھی صدقہ کرنا، اس میں خلافت ہی بیان ہو گئی۔ کیا اس واقعے سے دونوں قرآن پاک کی آیت اور واقعے سے خلافت ثابت ہو گئی؟ یہ بھی آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، تو یہ بڑا مشکل امر ہے۔ جو حسن اللہ علی نے طریقے بنائے ہیں اپنے من گھڑت چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے، ایسے چیزیں ثابت نہیں ہوتی۔ میرا پہلا دعویٰ یہاں یہ ہے کہ اس سے مراد ولایت امر ہے ہی نہیں، خلافت ہے ہی نہیں، اس سے مراد ہے موالات، محبت، مودت، نصرت۔ میں آپ کے سامنے اس کی سیاق و سباق پیش کروں گا، قرآن کو قرآن سے سمجھیں۔ یہ میں آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50 سے شروع کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہودی و نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، جو ان سے دوستی کرے گا تو وہ انہی میں سے ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، جن کے دلوں میں مرض ہے، کمزور ایمان ہے، وہ ان میں دوڑتے ہیں،
وہ ان کی طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں دائرہ کا خوف ہے، یعنی ہمیں ایسا نہ ہو کہ حالات ایسے بن جائیں ہم پھر مجبور نہ ہو جائیں کہیں ان سے ہم یعنی یہود نصارہ سے موالات، ان سے دوستیاں ترک کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حالات کی گردش میں آ جائیں، تو لہذا ہم اس وجہ سے ان سے دوستی رکھتے ہیں۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا صَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو نزدیک ہے کہ اللہ فتح لے آئے یا پھر اپنی طرف سے کوئی حکم لائے، پھر اس پر جو اپنے جی میں یہ کمزور ایمان والے چھپاتے ہیں اس پہ نادم ہو جائیں۔ اچھا آگے چلیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، پھر ایمان والے کہتے ہیں کیا یہی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی قسمیں کھائی تھی اپنے حلف پہ پوری کوشش سے کہ تمہارے ساتھ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے ایمان والے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی یہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، ایسے لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، یہودی و نصرانی سے دوستی کرتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے اعمال حبط ہو گئے جن کا ایمان ہی نہیں ہے، اوپر سے کلمہ پڑھا جنہوں نے۔ اب آگے چلیں، یہ ساری آیتیں چل رہی ہیں۔ اب مسلمانوں کے دلوں میں خیال پیدا ہوا کہ اگر ہم نے یہود و نصارہ سے دوستی نہیں رکھنی، ہم نے کسی سے دوستی ان سے نہیں رکھنی، تو پھر ہم کس سے دوستی رکھیں؟ ہمارا پھر والی وارث کون ہوگا؟ ہم کس سے موالات کریں، کس سے محبت کریں، کس سے دوستیاں رکھیں؟ اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ۔ اب یہ دیکھیے وہی آیت تسلسل چل رہا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ ہی تمہارا ولی ہے، تمہارا دوست ہے، اس کا رسول، ایمان والے، تم ان سے موالات کرو، تم ان سے محبت کرو۔ وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوتے ہیں۔ اب ہم راکعون کا ترجمے میں نے جھکا ہوا کیوں کیا، اس پر میں انشاءاللہ وضاحت پیش کروں گا۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں سے کو دوست رکھتا ہے تو وہ ہی غالب ہے، وہ اللہ کا گروہ ہے، تو اور یہ غالب، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ الْغَالِبُونَ، اللہ کا گروہ غالب ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خلیفہ ہے، پھر ولایت مانا خلافت ہے، تو پھر وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور رسول پاک بھی خلیفہ ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ بھی کو اپنا ولی مانے، رسول پاک کو اپنا ولی مانے، اور ایمان والوں کو اپنا ولی مانے، یک وقت خلیفہ تو ایک ہوتا ہے، ولایت امر تو ایک بات ہوتی ہے، اللہ بھی خلیفہ ہے معاذ اللہ، پھر رسول پاک بھی خلیفہ ہیں، ایمان والے بھی خلیفہ ہیں۔ تو یہ آیت قطعاً خلافت کے بارے میں ہے ہی نہیں کہ جس کو شیعہ نے اور اصل اللہ یاری نے بطور دلیل بہت مضبوط طریقے سے پیش کیا۔ مزید اس میں انشاءاللہ میں دلائل پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، یہ کہا گیا اس کا ترجمہ کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ واقعہ ہے، یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ پہلے میں بات پیش کر دوں کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر اس واقعے کو مان بھی لیں تو بھی اس سے خلافت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان والے اتنے وہ مضبوط والے ہیں کہ وہ حالت نماز میں بھی صدقہ کرتے ہیں، ان کو اپنا دوست بناؤ، ان سے محبت کرو، مودت رکھو، یہ جتنی بات ثابت ہوتی ہے، خلافت تو پھر بھی ثابت نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے اس واقعے کو ثابت کرنا پڑے گا۔ ہمیں یہاں پر بعض لوگ بہت سارے یہ رافضی ہیں، یہ اب کہ ہمیں فوراً معاذ اللہ دشمن اہل بیت، مولا علی کا دشمن ثابت کر دیں گے معاذ اللہ، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو تمہارے جھوٹے واقعات کی ضرورت ہے اپنی شان کو بیان کرنے کے لیے، ان کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے تمہارے جھوٹے واقعات کی ان کو ضرورت ہے؟ ان کے بارے میں قرآن پاک کی آیات ہیں، ان کے بارے میں صحیح احادیث ہیں، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے تمہاری اس طرح کی کھینچ تان کر روایتوں سے اپنی شان ثابت کرنے کے لیے؟ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہذا ایک بات یہ یاد رکھیں، جب یوں بات کی جاتی تو معاذ اللہ دشمن علی، معاذ اللہ دشمن اہل بیت ہمیں ثابت کرنا شروع کر دیں، نص بھی ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بھائی آپ نے ایک بات کی ہے، آپ اس کا ثبوت پیش کریں۔ شان کسی بھی ہستی کی ہو، ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ کو دلیل تو چاہیے نا، تو کیا دلیل ہے؟ آپ سند پیش کریں اس واقعے کی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حالت رکوع میں انگوٹھی صدقہ کی تھی، بے سند بات۔ دوسری بات یہ اگر مان بھی لے تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اس سے مراد خلافت نہیں ہے۔ اب دیکھیے گا ایسے اگر یہ آیت دیکھیں ذرا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اے ایمان والو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود بنا لیا، ان کو اور جن کو کتاب جو تم سے پہلے یعنی یہود و نصارہ مراد ہیں، اور کفار کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اگلی آیت میں بھی دوستی کا ذکر ہے، تو یہ سیاق اور سباق کے کانٹیکسٹ یہ بتا رہا ہے کہ اس سے مراد ہرگز خلافت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد دوستی، محبت، مودت، نصرت ہے۔
एक बहस ज़रा ख़त्म हुई। दूसरी बहस, युकीमून अस्सलात व युतून ज़कात वहुम राकिऊन। अब इसका तर्जमा करते हैं कि वो नमाज कायम करते हैं, वो ज़कात देते हैं इस हाल में कि वो रुकू की हालत में होते हैं। पहली बात, हाल का तर्जमा यहाँ मुश्किल बात है, क्योंकि हाल का तर्जमा अगर कर भी लें तो भी इसका तर्जमा ये करना कि इस हाल में कि वो रुकू में होते हैं, ये दुरुस्त नहीं। क्यों वजह? इसका युकीमून अस्सला, देखिएगा ये है युकीमून अस्सला व युतून ज़का। जो ग्रामर जानते उनको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। युकीमून अस्सला व युतून ज़का, दो चीज़ें अल्लाह ने बयान की हैं, वो नमाज कायम करते हैं, वो ज़कात देते हैं, वह हुम राकिऊन। अब ये दोनों का हाल बनेगा बनाने, युकीमून अस्सलात व युतून ज़का। अब बताएं कि नमाज कायम करते हैं इस हाल में कि वो रुकू करने वाले होते हैं, ये तर्जुमा बनेगा। नमाज में तो रुकू पहले से होता है, और ज़कात देते हैं इस हाल में कि वो रुकू में होते हैं। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला ने रुकू की हालत में ज़कात दी नहीं। वजह यह है, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला ने कभी ज़कात दी इस वजह से नहीं कि आप पर ज़कात फ़र्ज़ी कभी नहीं हुई, आपने इतना माल जमा किया ही नहीं कि जिस पर ज़कात हो। मौला अली इतने सखी थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो पहली बात यह है कि ये ज़कात मुराद, अगर रुकू में गए, रुकू में ज़कात अल्लाह की अंगूठी भेज दी, वो ज़कात की अंगूठी थी नहीं। तो इस आयत में जो बयान किया जा रहा है वो हरगिज़ उस वाक़े पर चस्पा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि युकीमून अस्सलात व युतून ज़का, वो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं इस हाल में कि वो रुकू करने वाले होते हैं। तो नमाज तो पहले पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ते हैं इस हाल में कि रुकू करने वाले होते हैं, ये तो तर्जुमा नहीं बनता सही। फिर भी अगर हाल का तर्जुमा करें तो तर्जुमा ये बनेगा, वो नमाज कायम करते हैं, वो ज़कात देते हैं इस हाल में कि वो खुशू व खुजू करने वाले होते हैं। नमाज भी खुशू व खुजू के साथ अदा करते हैं, उनके दिल झुके होते हैं, और वो ज़कात भी देते हैं खुशू व खुजू के साथ। दूसरी बात यह है कि अगर कोई इसको नहीं मानता तो फिर उसको अरबी ग्रामर के मुताबिक इसका तर्जमा करके दिखाना चाहिए कि युकीमून अस्सलात व युतून ज़कात, ये दोनों की वाव ज़मीर से हाल बनेगा, और दोनों का हाल बनाएंगे तो नमाज में तो पहले रुकू होता है। आगे चलें, हमारे नज़र इसका तर्जमा यह है कि वो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, और अल्लाह के हुजूर झुके हुए हैं। यानी उनके हाल का तर्जमे के बगैर इसका तर्जमा बनता है सही कि अल्लाह के हुजूर झुके हुए हैं, वो खुशू व खुजू में अल्लाह की से ये सब काम करते हैं, अल्लाह का खुशू व खुजू उनके दिल में, अल्लाह की जनाब में। अगली बात, हम इससे आगे थोड़ा सा चलते हैं, ज़रा स्टिल करें मुड़े। अगली बात हम करते हैं कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला ने हालत रुकू में अगर वो अंगूठी सदका की है तो वो ज़कात थी नहीं। पहली बात तो ये है, मैं पहले वजाहत कर चुका हूँ इसकी, वो ज़कात थी नहीं। तो यहाँ पर ज़कात की बात हो रही। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तन्हा थे। इस आयत में देखें कि युकीमून अस्सलात जमा का सीगा, युतून ज़कात जमा का सीगा, व हुम राकिऊन, हुम जमा हुआ हुमा हुम, यहाँ हुम व हुआ राकिऊन नहीं है बल्कि है व हुम राकिऊन। तो यहाँ पर एक शख्स को बयान ही नहीं किया गया, वाहिद का सीगा है ही नहीं। अगर इस पे मौला अली मुराद हैं कतई तौर पर तो फिर होना चाहिए था वहुम राकिऊन, कि वो अल्लज़ी युकीमुस्सलात, अल्लज़ी युकीमुस्सलात व युती ज़का व हुआ राकी, कि वो नमाज कायम करता है और रुकू दे और ज़कात देते हैं, और इस हाल में कि वो रुकू करने वाले होते हैं। जबकि कुरान पाक में ऐसा नहीं है। युकीमून अस्सलात व युतून ज़का व हुम राकिऊन, ये सब जमा के सीगे। तो इस वजह से अल इब्रतु बि अमूमिल अल्फाज, और जमा का इतलाक़ 3 से कम पे नहीं होता। इस वजह से ये साबित करना कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत साबित हो गई, तो उसी वक्त बैक वक्त आपको 3 खलीफा मानने पड़ेंगे। फिर 3 खलीफा कम अज़ कम ईमान वाले, ज़्यादा भी इस आयत में तो 3, क्योंकि जमा का इतलाक़ 3 से कम पे नहीं होता, तो कम अज़ कम आपको 3 खलीफा मानना पड़ेगा। दूसरे जवाब इसका ये है, इससे इसी रिलेटेड, कि अगर मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इससे खिलाफत ही मुराद है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी पीछे ज़िक्र है, वलियकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, अल्लाह भी और रसूल भी वाहिद है, अल्लाह भी वाहिद, और वल्लज़ीना आमनू ये जमा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मौला अली का खलीफा होना समझ ही नहीं आता। आपकी विलायत अमर, आपका इमामत अली, खिलाफत का अकीदा, आपका खलीफा होना समझ ही नहीं आता। इस वजह से ये आयत कतअन आपकी खिलाफत पे दलील नहीं। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर कुछ दलाइल और भी दिए। उन्होंने फरमाया फ़लौ कानत हाज़िल आयतु दालतुन अला इमामतिही, अगर ये आयत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दलील होती, मौला अली की दलील होती
خلافت کی تو مولا علی کسی جگہ تو اس کو بطور دلیل پیش کرتے، شیعہ سنی کسی کتاب میں اس کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بطور دلیل پیش ہی نہیں کیا۔ آپ نے کبھی اپنی خلافت پر اس آیت کو پیش نہیں کی، امام رازی لکھ رہے ہیں۔ اور دیکھیے آگے چلے، اس کے بعد دیکھیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے دلائل اس پہ اور بھی دی، جس پہ میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں کہ یہاں پر زکوٰۃ مراد ہے۔ مولا علی پر کبھی زکوٰۃ اس وجہ سے فرض نہیں ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی مال جمع نہیں کیا، اور حالت رکوع میں انگوٹھی صدقہ کی، اور یہاں وہ تو نفلی صدقہ تھا، جبکہ یہاں اللہ زکوٰۃ کی بات کر رہا ہے۔ تو لہذا اس لیے یہ آیت قطعاً مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر ولایت امر پر دلیل نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ سے مراد نفلی صدقہ ہے تو وہ خلاف اصل ہے، آپ کو اس پر پھر دلیل چاہیے کہ آپ اگر زکوٰۃ سے مراد نفلی صدقہ دیتے، کیونکہ جب نصوص میں واضح لفظ موجود ہوں تو اس کو اس کے ظاہر سے پھیرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی واضح دلیل ہونا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا۔